اب یہاں سے ایک مضمون شروع ہو رہا ہے، اس کو سمجھ لیں گے تو پورے دنیا کا کاروبار سمجھ میں آ جائے گا۔ یہ جو دنیا اس وقت ہمارے سامنے ہے یہ سمجھنی آسان ہو جائے گی۔ جب تک آپ کو دنیا کی صحیح سمجھ نہیں ہوگی تو آپ یعنی کوئی صحیح رائے قائم ہی نہیں کر سکتے۔ آپ کوئی خارجہ پالیسی کو سمجھ سکتے ہیں تو نہ داخلہ پالیسی کو سمجھ سکتے، اور جو کچھ ہو رہا ہے اس کو بھی نہیں سمجھ سکتے۔ یہاں سے وہ آیات شروع ہو رہی ہیں جو آپ کو آج کی دنیا کی سمجھ دیں گی۔ پہلی بات یہ سمجھ لیجئے کہ آج کی دنیا نیک لوگوں کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ وہ بہت پہلے 100 سال پہلے اقبال نے کہا تھا، ہم رخصت ہوئے اوروں نے سنبھالی دنیا، پھر نہ کہنا ہوئی توحید سے خالی دنیا۔ تو یہ دنیا توحید کی دنیا نہیں ہے، یہ دنیا جو ہے یہ غیر توحید کی دنیا ہے۔ تو جب غیر توحید کی دنیا ہے تو یہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اس کا منصوبہ ساز کون ہے؟ اس کا لیڈر کون ہے؟ اس کو لے کے چلنے اس کے سارے یہ جو ہے نا کاروبار چلانے والا کون ہے؟ یہاں سے اب وہ پورا نقشہ ہمارے سامنے آ رہا ہے اگر ہم سوچیں اور غور کریں۔ فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ، اسی طرح ہم نے بنا دیا ہر نبی کے لیے عدوًا دشمن، شیاطین الانس والجن، انسانوں میں سے دشمن اور شیاطین جو انسانوں کے شیطان ہیں ان کو، والجن اور جو جنوں میں سے شیطان ہیں ان کو۔ یہ دونوں کا کمبینیشن ہے، صرف انسان نہیں ہے۔ ابو جہل اکیلا حضور کا مخالف نہیں ہے، اس کے پیچھے جن بھی ہے۔ مشرکین مکہ اکیلے نہیں ہیں، ان کے پیچھے شیاطین جنات بھی ہیں۔ اگر میری بات آپ کو بھاری لگے تو سورہ انفال میں ہم پڑھیں گے کہ وہ جب آئے تھے بدر میں تو 7 شیطان آیا تھا یا نہیں آیا تھا؟ اور مزید اگر آپ سیرت کے مطالعہ کریں تو اور بھی چیزیں آپ پر کھلیں گی کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیعت اقبال میں بیعت لے رہے تھے مدینے والوں سے، تو مکے والوں کو تو نہیں پتہ تھا کیونکہ یہ تو ایک خفیہ بیعت تھی۔ تو وہاں پہ شیطان نے جا کے تو ابو جہل لوگوں کو بتایا تھا کہ تم ادھر آرام کر رہے ہو، ادھر بیعت ہو رہی ہے۔ انٹیلیجنس شیئرنگ کون کر رہا تھا؟ شیطان کر رہا تھا۔ وہاں اس وادی کا شیطان، وہ بڑا شیطان نہیں، یعنی یوں نہ سمجھے کہ وہ بادشاہ اکبر نا، وہ کوئی چھوٹا جو ڈی سی تھا وہاں کا، اس ایریے کا جو تھا، اس نے جا کے تو بتایا تھا ابو جہل کو کہ یہاں ہمارے جو ہے نا اس شیطانی کام کے اندر ایک جو ہے نا وہ مداخلت ہو گئی ہے، باغی آ گئے اور بیعت ہو رہی ہے اور آپ لوگ کارروائی نہیں کر رہے ہو۔ اور بھی بہت سی باتیں آپ کو، یعنی وہ جو بت تھے مکے میں رکھے ہوئے جب وہ توڑے گئے، ایک صحابی توڑ کے آئے، حضور نے فرمایا تم نے نہیں توڑا، پھر حضرت علی کو بھیجا، وہ گئے، وہاں پہ کوئی شے اندر سے نکل کے بھاگی، وہ قتل ہوئی، تو اب حضور نے فرمایا ہاں اب وہ ختم ہوا ہے۔ تو یہ جو پورا نظام ہوتا ہے نا، وہ کہتے ہیں فلانا درخت بھاری ہے، فلانی جگہ بھاری ہے، وہاں شیاطین ہوتے ہیں، ایسا نہیں کہ وہ نہیں ہوتے۔ تو وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا، وہ ایک دوسرے کی طرف وحی کرتے ہیں۔ اب یہ ہم میں سے کتنوں کو معلوم ہے کہ انسانوں کی طرف شیطان وحی کرتے ہیں؟ یہ بات آپ کے سامنے، اور کون سے؟ وہ جو دشمن ہیں اللہ کے پیغام کے، وہ شیاطین انس، جو انسانوں میں سے جو جنوں میں سے جو شیاطین انس ہیں، شیاطین جن، وہ انسانوں میں سے شیاطین انس کی طرف وحی کرتے ہیں، انہیں سکھاتے ہیں۔ وہ کیا سکھاتے ہیں؟ وحی کی مخالفت کرنا سکھاتے ہیں، کاؤنٹر نریٹو سکھاتے ہیں۔ سادہ الفاظ میں کہوں تو کیا سکھاتے ہیں؟ کاؤنٹر نریٹو سکھاتے ہیں۔ یہ اللہ کا نریٹو ہے، اللہ کی کتاب، اس کا کاؤنٹر سکھاتے ہیں۔ کہانی ختم، 2 لفظوں میں ختم ہو گئی، سادہ ترین الفاظ میں ختم ہو گئی۔ لیکن ان کا کلام سادہ نہیں ہوتا، وہ زخرف القول ہوتا ہے۔ زخرف القول، زخرف سونے کو کہتے ہیں، قول بات کو کہتے ہیں۔ سونے والی بات کا مطلب کیا ہوگا؟ سونے والی بات ملمہ کی ہوئی بات، ٹھیک ہے۔ وہ بڑے علامہ اقبال نے فارسی زبان میں جو غلام احمد قادیانی پر قطع کہا ہے تو اس میں یہ بات کہی ہے، اس کی باتیں بڑی لچھے دار ہیں، بہت جو ہے چکنی چپڑی ہیں۔ تو یہ جو اس طرح کے لوگوں کا کلام ہوتا ہے وہ ہوتا بڑا پرلطف ہے، بڑا مزیدار ہے، بڑی ادبیت ہوتی ہے، بڑی شعریت ہوتی ہے، بڑا پرکشش ہوتا ہے، بڑا اس کے اندر جو ہے نا وہ اٹریکشن ہوتی ہے۔ تو زخرف القول کا مطلب یہ ہے، بہت ہی لچھے دار باتیں ہوتی ہیں، لیکن ہوتا غرور ہے، دھوکہ، اندر کچھ نہیں ہوتا۔ آپ اگر اسے کھولیں گے، تجزیہ کریں گے، نتھنگ، فلسفہ محسوس ہوگا بڑا اعلیٰ ہے لیکن بیچ میں کچھ نہیں ہوگا۔ یہ شیطان خود غرور ہے، وہ غرور، دھوکہ دینے والا، دھوکہ باز۔ وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، تو اس کا کلام بھی سارا غرور، وہ جس پر اترتا ہے وہ بھی غرور۔
تو یہ جو نبی ہونے کا دعویٰ بھی کرے گا، اب تو اللہ کی طرف سے تو کوئی نبوت کوئی نہیں آنی نا وحی، تو یہ نہ کہیے کہ اس پہ وحی نہیں آئی تھی، آپ کہیں اس کے پاس وحی آتی تھی، وہ سچا ہے، وحی آتی ہے اس کے پاس، اللہ کے پاس سے نہیں آتی، یہ شیطانوں کے پاس سے آتی ہے۔ اب آپ پوری بات سمجھ جائیں گے اور صحیح سمجھ جائیں گے۔ جب آپ کو خواب آتا ہے تو اس کا امکان ہے نا کہ شیطان کی طرف سے آیا ہو، اور یہ بھی امکان ہے کہ اللہ کی طرف سے آیا ہو۔ تو جو آپ کے دل میں بات آئی ہے، خیال آیا ہے، تو وہ بھی اللہ کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے، شیطان کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے۔ تو کوئی بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی ان کے ساتھ دوستی ہو جاتی ہے، ان پہ پورے مضامین اترتے ہیں، آتے ہیں غیب سے یہ مضامین خیال میں، تو یہ کون سے غیب سے آتے ہیں؟ تو کذالک جعلنا لکل نبی عدوا شیاطین الانس والجن یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ، اگر تیرا رب نہ چاہتا تو وہ نہ کر سکتے، یعنی یہ بھی اللہ نے ان کو چھوٹ دی ہے کہ کرو، میرے بندوں کو گمراہ کر سکتے ہو تو کرو، فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، تو چھوڑ دیجئے انہیں، کرنے دیجئے جو کر رہے ہیں، اور جو افتراء کر رہے ہیں، یعنی وہ جو دھوکے والا کلام ہے، وہ جو جلدوں کی جلدیں لکھ رہے ہیں اور جو تفسیروں کی تفسیریں لکھ رہے ہیں، اور وہ جو نئے سے نئے جو ہے نا وہ تھیسز لکھ رہے ہیں، لکھنے دیں ان کو اور پڑھنے دیں، لگے رہیں اس میں۔ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، یہ کیوں اللہ نے موقع دیا؟ یہاں تک تو ایک بات تو یہ سمجھ لیں، اللہ نہ چاہتا تو یہ نہیں ہو سکتا تھا، تو اللہ نے چاہا، تو اب سنیے حکمت کیا ہے اس کی۔ وَلِتَسْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، دنیا امتحان کے لیے بنی ہے، وہ امتحان کیسے ہوگا اگر مخالفت ہی نہیں ہوگی تو ایک مخالفت اصل میں یہ ہے کہ آپ کی عقل کا امتحان ہو، تو وَلِتَسْغَىٰ، تاکہ مائل ہو جائیں، الیہ، ان خیالات کی طرف، ان نظریات کی طرف، اس کاؤنٹر نریٹو کی طرف، افئدۃ الذین، ان لوگوں کے دل، لا یؤمنون بالآخرہ، جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ اب یہ دیکھیں سارا فتنہ دجال کن لوگوں کو لپیٹ میں لے گا؟ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، جو دنیا کی طالب ہیں، دنیا خود دجل ہے، جو اس دجل میں گرفتار ہیں، دجال آ کے ان کو اپنے اس نیریٹو میں گرفتار کر لے گا۔ تو یہ اس نیریٹو کی طرف یا کاؤنٹر نیریٹو کی طرف کن لوگوں کے دل جاتے ہیں؟ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، لا یؤمنون بالآخرہ۔ یہ ایک بات بس سمجھ لیجئے، جو طالب دنیا ہیں تو وہ شیطان کے ہتھے پہ چڑھ گیا، یہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا۔ اب یہ دیکھنا ہے وہ کس درجے میں ہے۔ ایک درجہ وہ آ جاتا ہے جہاں شیطان اور اس کی براہ راست کمیونیکیشن ہو جاتی ہے۔ اب یہ اس طرح سمجھ لیجئے چلیں، آپ بھی ایمان رکھتے ہیں، اللہ ہمیں توفیق دے، ہم بھی ایمان والے ہیں، لیکن ہماری اللہ سے کوئی کمیونیکیشن تو نہیں ہے نا، بس یہ کلام ہے اللہ کا، ہم اسے پڑھتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، ہمارا اتنا ہی درجہ ہے۔ لیکن نبیوں کا درجہ اللہ سے کمیونیکیشن کا ہے یا نہیں؟ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، تو موسیٰ سے اللہ نے کلام کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کی وحی آئی ہے، وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ إِلَّا أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ، لیکن وحی تو آتی ہے۔ تو اسی طرح سمجھ لیجئے کہ ایک شیطان کا بندہ وہ ہو سکتا ہے کہ جس کو شیطان کے ساتھ براہ راست کوئی رابطہ نہیں ہے اس کا، لیکن وہ بھی تو ہوں گے نا کہ جن کا شیطان کے ساتھ براہ راست رابطہ ہے۔ یہ یوحی بعضهم إلی بعض زخرف القول آ گیا یا نہیں؟ وہ اس کے نبی ہیں۔ اب وہ ان کا نام غوث رکھے، کتب رکھے، جو بھی رکھے، دھوکہ رکھے، فراڈ رکھے، جو رکھے وہ رکھ سکتا ہے، لیکن یہ کہ اصل میں لائن آف کمیونیکیشن سمجھ لیجئے کیا ہے۔ یہ شیطان کی لائن آف کمیونیکیشن ہے، وہ رحمان کی ہے۔ وہ اللہ کا کلام جبریل نے لیا، اب نبی تک پہنچایا، وہاں تک لوگوں کے پاس آیا، لوگوں نے باقی لوگوں تک پہنچایا، یہ ایک لائن آف کمیونیکیشن ہے۔ یہ دوسری لائن آف کمیونیکیشن ہے، شیطان کا کلام اس کے ولیوں کے پاس گیا اور انہوں نے پھر باقی آگے پھیلایا۔ اس سے یہ پورا نظام چلتا ہے۔ تو آپ کو میں نے بتایا تھا کہ یہ شیطان اور یہودی ایک پیج پہ آ گئے، وہ دونوں کی بیماری ایک ہو گئی۔ ان کے جو وہ بڑے بڑے ہیں ان کو قرآن نے شیطان کہا یا نہیں کہا؟ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، ان کو شیطان کہا، ان کے بڑے گروؤں کو کہا، گرو گھنٹالوں کو کہا۔ اسی طرح عیسائیوں میں بھی تھے وہ جو حرام کاری کرتے تھے، جو غلط بچے پیدا کرتے تھے جو گرج گھروں کے اندر، تو وہ شیطان تھے یا نہیں تھے؟ تو ان کے ان گناہوں کے نتیجے میں وہ شیطان کے قریب ہو گئے یا نہیں؟ تو جب اس درجے میں پہنچے تو کلام بھی آیا ان پہ۔ اب اس کے ساتھ جوڑ لیجئے ہمارا جو یہ ربوے والا نبی ہے، اور جو ہم میں سے ان کو ماننے والے ہیں، تو جب وہی اقتدار میں آ گئے سارے کے، اب نظام سمجھ میں آیا؟ یہ ہے وہ شیطانی آرڈر جو پوری دنیا پر چھایا ہوا ہے، اور اگر اس پورے آرڈر کو آپ سمجھیں گے تو آپ کو ربوہ سمجھ آئے گا کہ اس کا کیا کام ہے۔ یعنی یہ اس وقت اگر مرکز ثقل ہو تو کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ جس بندے نے پوری دنیا میں کھڑے ہو کے دعویٰ کیا ہے کہ میرے پاس نبوت ہے، میرے پاس کلام اترا ہے، وہ تو نہ کوئی یہودی ہے نہ کوئی نصرانی ہے، وہ تو ایک یہی ہے نا جو ہے۔
تو وہ کیا معلوم جو حدیث میں آیا تھا، حدیث میں اصل میں ایک وہ دجال ہے جو نکلے گا شام سے، اور حدیث میں آیا ہے دجال نکلے گا خراسان سے، تو یہ تو سارا علاقہ خراسان ہے. اور یہ جسے ربوہ کہتے ہیں، وہ جہاں پہ یہ رہتے ہیں اس کو نہیں کہتے ربوہ، ان کا اصل میں جو کتابوں میں لکھا ہوا ربوہ ہے وہ کشمیر ہے، اور کشمیر یقیناً خراسان ہے. تو یہ ہے ہمارے سامنے دنیا، اور یہ ہے اس کا مرکز ثقل جہاں سے وہ آپریٹ ہو رہی ہے. اور یہ اس کے جو پیچھے اصل جو مرکز طاقت کا مرکز ہے وہ سمجھیے وہ شیطان ہے.